बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरह तहज़ीब का 7वां बाब है फ़स्लुन फ़ी तस्दीक़ात। सबक नंबर 11 में खुश आमदीद। आज के सबक के अंदर हम ज़रूरत और दवाम में फ़र्क पढ़ेंगे। इबारत देख लें। फ़इन कानल हुक्मु फ़ीहा बिज़रूरतिन निस्बती मादामा ज़ातुल मौज़ूई मौजूदतन फ़ज़रूरियतुन मुतलक़तुन औ मादामा वस्फ़ुहु फ़मशरूततुन आम्मतुन औ फ़ी वक़्तिन मुअय्यनिन फ़वक़तिय्यतुन मुतलक़तुन औ गैरि मुअय्यनिन फ़मुंतशिरतुन मुतलक़तुन औ बिदवामिहा मादामा ज़ातु फ़दाइमतुन मुतलक़तुन औ मादामल वस्फ़ु फ़उर्फ़ियतुन आम्मतुन औ बिफ़िअलिय्यतिहा फ़मुतलक़तुन आम्मतुन औ बिअदमि ज़रूरति ख़िलाफ़िहा फ़मुमकिनतुन आम्मतुन फ़हादिहि बसाइद। फ़दाइमतुन मुतलक़तुन वल फ़र्क़ु बैन ज़रूरति व दवामी अन्न ज़रूरत हिय इस्तिहालतु इन्फ़िकाकि शैइन अन शैइन व दवामु अदमु इन्फ़िकाकिहि अन्हु व इल्लम यकुन मुस्तहीलन कदवामिल हरकति लिल फ़लकि थुम्मा दवामु आनी अदम इन्फ़िकाकिन निस्बतिल इजाबिय्यति अव सल्बिय्यति इम्मा ज़ातियुन औ वस्फ़ियुन। फ़इन कानल हुक्मु फ़िल मुवज्जहति बिदवामि ज़ातिय्यि अय बिअदमि इन्फ़िकाकिन निस्बति लिल मौज़ूई मादामा ज़ातुल मौज़ूई मौजूदतन सुम्मियतिल क़ज़िय्यतु दाइमतन लिइश्तिमालिहा अला दवामी व मुतलक़तुन लिअदमि तक़यीदि दवामी बिल वस्फ़िल उन्वानिय्यि। व इन कानल हुक्मु बिदवामिल वस्फ़िय्यि अय बिअदमि इन्फ़िकाकिन निस्बति अन ज़ातिल मौज़ूई मादामल वस्फ़ुल उन्वानिय्यु साबितन लितिल्का ज़ाति सुम्मियत उर्फ़ियतन लिअन्न अहलल उर्फ़ि यफ़हमून हाज़ल माना मिनल क़ज़िय्यति सालिबति बल मिनल मौजूदति ऐज़न इंदल इतलाक़ि फ़इज़ा क़ील कुल्लु कातिबिन मुतहर्रिकुल असाबि फ़हिमू अन्न हाज़ल हुक्म साबितुन लहु मादामा कातिबन व आम्मतन लिकौनिहा अअम्म मिनल उर्फ़िय्यतिल ख़ासति अल्लती सयजीउ ज़िक्रुहा। तर्जुमा देख लें। अगर इसमें हुक्म लगाया जाए निस्बत के ज़रूरी होने का जब तक ज़ात मौजू मौजूद है तो ये ज़रूरिया मुतलक़ा है, या जब तक उसका वसफ़ दायमी तौर पर पाया जाता है तो ये मशरूता आम्मा है, या वक्त मुअय्यन में तो वक्तिया मुतलक़ा है, या वक्त गैर मुअय्यन में तो मुंतशिरा मुतलक़ा है। या उसके दायमी होने का हुक्म लगाया जाए जब तक ज़ात मौजूद है तो ये दायमा मुतलक़ा है, या जब तक वसफ़ दायमी तौर पर पाया जाता है तो ये उर्फ़िया आम्मा है, या वस्फ़ फ़ेलियत का हुक्म लगाया जाए तो मुतलक़ा आम्मा है, या उसके बरक्स के ज़रूरी ना होने का हुक्म लगाया जाए तो मुमकिन आम्मा है। ये बसाइत हैं। दायमा मुतलक़ा फ़र्क ज़रूरत और दवाम में ये है कि ज़रूरत ये एक चीज़ का दूसरी चीज़ से जुदा होने के महाल होने को कहते हैं, और दवाम जुदा ना होने को कहते हैं अगरचे वो महाल ना हो, जैसा कि हरकत का दायमी होना फ़लक के लिए। फिर दवाम में मुराद लेता हूँ निस्बत इजाबिया या निस्बत सल्बिया के अदम इन्फ़िकाक को, या तो ज़ाती होगा या वस्फ़ी होगा। अगर हुक्म मुवज्जहा में दवाम ज़ाती के साथ लगाया जाए यानी निस्बत के मौजू से अदम इन्फ़िकाक का जब तक ज़ात मौजू मौजूद है तो ऐसे कज़िये का नाम रखा जाएगा दाइमा, इसलिए कि दवाम पर मुश्तमिल होता है, और मुतलक़ा नाम रखा जाएगा इसलिए कि दवाम वस्फ़ उन्वानी के साथ मुक़य्यद नहीं होता है। और अगर हुक्म लगाया जाए दवाम वस्फ़ी का यानी निस्बत के ज़ात मौजू से अदम इन्फ़िकाक का जब तक वस्फ़ उन्वानी साबित है उस ज़ात के लिए, तो ऐसे कज़िये का नाम उर्फ़िया रखा जाएगा, इसलिए कि अहले उर्फ़ इस माना को कज़िया सालबा से समझते हैं, बल्कि कज़िया मौजूदा से भी समझते हैं मुतलक़ के ज़िक्र के वक़्त। और जब कहा जाए कुल्लु कातिबुन मुतहर्रिकुल असाबि तो वो ये समझते हैं कि ये हुक्म साबित है उसके लिए जब तक वो कातिब है और आम है, इसलिए कि ये उर्फ़िया ख़ासा से आम है, जिसका ज़िक्र इंशाअल्लाह आगे आएगा। इबारत हो चुकी है, तर्जुमा हो चुका है। अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। गुज़श्ता सबक के अंदर हमने कैफ़ियत में से जो पहली कैफ़ियत है ज़रूरत, उसके बारे में तफ़सील से पढ़ लिया है, उसकी अक़साम पढ़ ली हैं, उसकी मिसालें पढ़ ली हैं, किताब की इबारत को हल कर लिया है। आज के सबक के अंदर कैफ़ियत में से जो दूसरी कैफ़ियत है दवाम, उसके बारे में बता रहे हैं। देखिए जो दवाम है इसकी अक़ली तौर पर दो सूरतें बनती हैं। एक उसमें होता है दवाम ज़ाती, दूसरा होता है दवाम वस्फ़ी। दवाम की दो किस्में ज़ाती और वस्फ़ी की तरफ हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो शारे हैं वो फ़ायदे के तौर पर दवाम और इसी तरीके से जो ज़रूरत के बारे में आपने पढ़ा है इन दोनों में फ़र्क बता रहे हैं। फ़र्क अगरचे मैं आपको गुज़श्ता सबक में बता चुका हूँ, लेकिन चूँकि शारे ने यहाँ पर दोबारा ज़िक्र किया है इसलिए यहाँ पर आप दोबारा समझ लें। फ़र्क बहुत आसान है ज़रूरत और दवाम में। ज़रूरत में यह होता है कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ से जुदा होना मुमतने होता है, महाल होता है। और जो दवाम है, दवाम में होता है उसमें भी यही है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुदा नहीं होती, लेकिन उसका जुदा होना मुमकिन होता है, महाल नहीं होता है। अदम इन्फ़िकाक दोनों के अंदर है। फ़र्क यह है कि एक के अंदर इन्फ़िकाक महाल है और दूसरी के अंदर इन्फ़िकाक महाल नहीं है, लेकिन महाल ना होने के बावजूद इन्फ़िकाक नहीं पाया जाता है। ज़रा इबारत देखें। ये कहना है कि जो फ़र्क है ना ज़रूरत और दवाम में, वो ये है कि ज़रूरत कहते हैं इस्तिहालतु महाल होना, इन्फ़िकाकु शैइन अन शैइन एक चीज़ का दूसरी चीज़ से जुदा होना। एक चीज़ से दूसरी चीज़ का जुदा होना ये क्या हो, ये महाल हो। और दवाम क्या है, दवाम में भी अदम इन्फ़िकाक होता है, लेकिन क्या है इल्लम यकुन मुस्तहीला, अगरचे वो महाल नहीं होता है। अब इसकी मिसाल क्या है, इसकी मिसाल लेकर आए हैं कि जो कदीम मनातक़ हैं उनके नज़दीक फ़लक की हरकत ये दायमी है। मतलब यह है कि फ़लक से हरकत का जुदा होना मुमकिन तो है, महाल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जुदा नहीं होती है। यही फरमा रहे हैं जैसे कि फ़लक के लिए हरकत का दायमी होना। आगे देखें सुम्मा दवाम। यहाँ से फिर आगे दाइमा की दो किस्में बयान हो रही हैं। मैंने आपको बताया था कि दाइमा की दो किस्में हैं, एक है ज़ाती, दूसरा है वस्फ़ी।
تو یہ جو ذاتی اور وصفی ہے، اس میں سب سے پہلے آپ ذاتی کو سمجھ لیں۔ ذاتی میں یہ ہوتا ہے کہ جو محمول ہے، محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یہ دائمی ہوتا ہے جب تک ذات موضوع موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح محمول کی نفی موضوع سے یہ دائمی ہوتی ہے جب تک ذات موضوع موجود ہوتی ہے، یعنی موجبہ کے اندر بھی ہو سکتا ہے دوام ذاتی، اور اسی طرح سالبہ کے اندر بھی دوام ذاتی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں ذرا، یہ بتا رہے ہیں کہ دوام یعنی عدم انفکاک، جس میں انفکاک کیا ہو؟ محال ہو، نسبت کا ایجاب میں اور سلب میں، میں نے آپ کو بتایا موجبہ کے اندر بھی ہو سکتا ہے یا سالبہ کے اندر بھی ہو سکتا ہے، یا تو ذاتی ہوگا یا پھر کیا ہے وہ وصفی ہوگا۔ اب یہاں سے آ کے ذاتی کی تعریف کر رہے ہیں۔ اگر تو حکم موجہہ میں، قضیہ موجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ساری تفصیل گزشتہ ہو چکی ہے۔ قضیہ موجہہ ہی کیفیات میں سے کسی کیفیت کے ساتھ مکیفہ ہوتی ہے، انہی کیفیات میں سے ایک کیفیت دوام کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ حکم اگر قضیہ موجہہ میں دوام ذاتی کا ہو، دوام ذاتی کا کیا مطلب ہے؟ وہ بتا رہے ہیں کہ عدم انفکاک نسبت موضوع سے، یعنی محمول کی جو نسبت ہو رہی ہے موضوع کی طرف، اس کے انفکاک کا عدم ہے، یعنی وہ جدا نہیں ہوتی ہے، اس کا جدا ہونا محال ہے، ما دام ذات الموضوع موجودتاً، جب تک ذات موضوع موجود ہے۔ یہ پہلی قسم ہے دوام ذاتی کا۔ یہاں پہ اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو قضیہ ہے اس کو دائمہ مطلقہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ دائمہ تو بہت آسان ہے کہ اس میں جو حکم لگتا ہے محمول کا جو ثبوت ہے موضوع کے لیے یہ دائمی ہوتا ہے، اور اس کو مطلقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں وصف عنوانی کی قید نہیں ہوتی۔ جس طریقے سے ہم نے ضرورت میں جو دوسری قسم پڑھی تھی نا، اس میں وصف عنوانی کی قید ہوتی ہے، لیکن یہ والا جو قضیہ ہے اس میں چونکہ وصف عنوانی کی قید کے ساتھ مقید نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کو دائمہ مطلقہ کہا جاتا ہے۔ یہاں سے سمیت القضیہ دائمہ، یہ جو قضیہ ہے اس کا نام دائمہ رکھا جاتا ہے، کیوں؟ لاجتماعی حالت دوامی، کیونکہ یہ دوام کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں دائمی طور پر محمول کا ثبوت ہوتا ہے موضوع کے لیے موجبہ کے اندر، یا دائمی طور پر محمول کی نفی ہوتی ہے موضوع سے سالبہ کے اندر، اور اس کا نام دائمہ کے ساتھ ساتھ کیا مطلق ہے؟ یہاں پہ لکھیں نا، فدائمۃ مطلقۃ۔ مطلقہ کیوں ہے اس کے اندر؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو دوام ہے یہ وصف عنوانی کی قید کے ساتھ مقید نہیں ہوتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ بِالدَّوَامِ الْوَصْفِ، دوام کی دوسری قسم دوام وصفی کو بیان کر رہے ہیں، کیونکہ پہلی قسم یہاں پہ ہو گئی ہے نا ذاتی، اب یہاں سے وصفی کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے موجبہ کے اندر، اسی طریقے سے محمول کی نفی موضوع سے سالبہ کے اندر، یہ دائمی ہوتی ہے جب تک ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ معنون ہوتی ہے، جب تک ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ موصوف ہوتی ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال دیکھیں، یہ ہے کلو کاتب متحرک الاصابع بالدوام ما دام کاتبہ، ہر کاتب انگلیوں کو حرکت دینے والا دائمی طور پر۔ اب یہاں پہ دیکھیں ذرا، کلو کاتب یہ موضوع ہے، اور متحرک الاصابع بالدوام یہ محمول ہے۔ محمول کا جو ثبوت ہے موضوع کے لیے یہ دائمی طور پر ہے جب تک یہ وصف کتابت کے ساتھ موصوف ہے۔ اسی طریقے سے سالبہ کی مثال دیکھیں، لا شیء من الکاتب، یہ جو کاتب ہے یہ ہے موضوع، اور لا شیء بساکن الاصابع یہ ہے محمول۔ محمول کی نفی موضوع سے کی جا رہی ہے دائمی طور پر ما دام کاتبہ، جب تک وہ وصف کتابت کے ساتھ موصوف ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ بِالدَّوَامِ الْوَصْفِ، اگر حکم لگایا جائے دوام وصفی کے ساتھ، کیونکہ اوپر آ گیا نا دوام ذاتی، یہاں سے باقی دوسری قسم دوام وصفی کو ذکر کر رہے ہیں۔ اب اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ نسبت جو ہے وہ ذات موضوع سے اس کا عدم انفکاک ہوتا ہے، کب تک؟ ما دام الوصف العنوانی ثابتا لتلک الذاتی، جب تک وصف عنوانی اس ذات کے لیے ثابت ہے۔ جیسا کہ ان دونوں مثالوں کے اندر یہ جو کاتب ہے، کاتب کے لیے انگلیوں کی حرکت ہونے کا حکم ثابت کیا جا رہا ہے جب تک وہ وصف کتابت کے ساتھ موصوف ہے، اور یہاں پر انگلیوں کے ساکن ہونے کی نفی کی جا رہی ہے جب تک وہ وصف کتابت کے ساتھ موصوف ہے۔ تو موجبہ کے اندر کیا ہوگا کہ نسبت کا اثبات کیا جائے گا، اور سالبہ کے اندر نسبت کی نفی کی جائے گی۔ آگے دیکھیں سمیت عرفیہ، یہاں سے یہ جو قضیہ ہے اس کی وجہ تسمیہ ذکر کی جا رہی ہے۔ یہ جو تھا نا جس میں دوام ذاتی پائے جائے، اس کا نام کیا تھا؟ دائمہ مطلقہ تھا۔ دائمہ مطلقہ کو دائمہ مطلقہ کیوں کہا جاتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا تفصیل سے۔ اب یہ والا جو قضیہ ہے اس کو کہا جاتا ہے عرفیہ عامہ۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوگا کہ اس کو عرفیہ عامہ کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں اس کو عرفیہ عامہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عرف کے اندر جب بھی قضیہ سالبہ مطلقاً بولا جاتا ہے تو عرف کے اندر اس سے عرفیہ عامہ والا معنی ہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو حکم ہے دائمی طور پر ثابت ہے جب تک موضوع وصف عنوانی کے ساتھ موصوف ہے، اور اس کو عامہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جو یہ عرفیہ خاصہ سے عام ہے۔ عرفیہ خاصہ وہ کیا ہے وہ انشاءاللہ آگے مرکبات کے اندر تفصیل سے آپ پڑھ لیں گے۔ دیکھیں ذرا، یہ والا جو قضیہ اس کا نام رکھا جاتا ہے عرفیہ، کیوں؟ کیونکہ جو عرف کے لوگ ہیں، اہل عرف ہیں، وہ اسی معنی کو سمجھتے ہیں قضیہ سالبہ سے، بلکہ قضیہ سالبہ سے نہیں، قضیہ موجودہ سے بھی سمجھ لیتے ہیں جب مطلق طور پہ اس کو ذکر کیا جائے۔ مثال کے طور پہ جب یہ کہا جاتا ہے کلو کاتب متحرک الاصابع، تو وہ اس سے یہ والی بات سمجھتے ہیں کہ یہ والا حکم اس وقت تک ثابت ہے جب تک وہ وصف کتابت کے ساتھ موصوف ہے۔ اور اس کو عامہ کیوں کہا جاتا ہے؟ عامہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ عرفیہ خاصہ سے عام ہے۔
اب عرفیہ خاصہ کیا ہے وہ انشاءاللہ آگے چل کے مرکبات کی بحث کے اندر پڑھ لیں گے۔ اب ذرا متن کی عبارت دیکھیں۔ متن کی عبارت میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو ضرورت ہے نا، ضرورت کی جو اقسام ہیں وہ میں نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھ لی تھی، متن کی عبارت حل ہونی رہ گئی تھی، وہ یہاں پر ہم حل کر لیتے ہیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر نسبت کے ضروری ہونے کا حکم لگا جائے جب تک ذات موضوع موجود ہے، یعنی اس میں کسی قسم کی قید نہ پائی جائے، تو یہ پہلی قسم ہوگی ضروری کی ضروریہ مطلقہ۔ اور اگر نسبت کے ضروری ہونے کا حکم لگایا جائے جب تک اس کے اندر کوئی خاص صفت پائی جائے، تو پھر یہ دوسری قسم تھی مشروطہ عامہ، آپ سارا تفصیل سے پڑھ چکے ہیں اس کی ضرورت کی۔ یا پھر اگر کسی خاص اور متعین وقت کے اندر حکم لگایا جائے تو یہ تیسری قسم ہے وقتیہ مطلقہ، ساری بات گزشتہ سبق میں گزر چکی ہے۔ اگر غیر معین وقت کے اندر حکم لگایا جائے تو یہ چوتھی قسم تھی منتشرہ مطلقہ۔ یہ چار قسمیں تھی ضرورت کی، ساری تفصیل گزشتہ سبق میں ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد جو آگے ہے، آگے جو کیفیات میں سے جو دوسری کیفیت تھی دوام، جو آج کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا، اس کو ذکر کریں متن کے اندر۔ دیکھیں ذرا، یہ اگر حکم لگایا جائے دوام کا جب تک ذات موجود ہے تو پھر اس کو کہا جائے گا دائمہ مطلقہ۔ یہ میں آپ کو سارا تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ دائمہ مطلقہ کے اندر دوام ذاتی کا حکم لگتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ دوام وصفی کا حکم لگتا ہے۔ اگر دوام وصفی کا حکم لگے تو اس کو کہا جائے گا عرفیہ عامہ۔ تو دو قسم ہوگی دوام کی، ایک ہوگی دائمہ مطلقہ، دوسری ہوگی عرفیہ عامہ۔ دونوں کی مثالیں ساری تفصیل یہاں پر آ چکی ہے۔ اب اس کے بعد جو آگے ہے، آگے اگلی کیفیت فعلیت کے بارے میں بتا رہے ہیں، وہ انشاءاللہ اس سے اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔